اور آج بسم اللہ کر کے میں خطہ پیر پنجال کے لوگوں کو اپیل بھی کروں گا اور میں شروعات کر رہا ہوں کہ جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا جو درجہ ہے اس کی حمایت کے لیے میرا یہ پہلا سگنیچر انشاءاللہ تعالی ہے۔ عمر عبداللہ صاحب نے انڈیپینڈنس ڈے پہ جو سگنیچر کمپین فار ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کا جو اعلان کیا ہے وہ آج ہم اپنے اس کنسٹیچوئنسی حلقے سے میں شروعات کر رہا ہوں اپنی تنظیم کے ساتھیوں کے سمیت، اور میرا یہ سب سے پہلے سگنیچر ہوگا۔ 14 اگست 2025 کو جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی والے کیس پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی۔ اس دوران چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس کیس پر آخری سنوائی کریں گے، اور اس لیے انہوں نے 8 ہفتوں کے لیے اس کیس پر سنوائی کو مؤخر کر دیا۔ 15 اگست 2025 کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ پہلگام حملے کو جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی میں رکاوٹ بنانا سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی میں ہو رہی تاخیر جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ بہت جلد جموں کشمیر میں ایک دستخط مہم کا آغاز کریں گے۔ اس دستخط مہم کا مقصد مرکزی حکومت کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جلد از جلد ریاستی درجے کی بحالی چاہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی بھی اس بات سے اتفاق رکھتی ہے کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی میں ہی جموں کشمیر کی بھلائی ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے دوران لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کے وہ بحال کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈران انتخابی مہم کے دوران وہی وعدے کرتی ہیں جن میں لوگوں کی بھلائی ہو تاکہ لوگ ان سے مائل ہوں اور اقتدار کی کرسی پر انہیں بٹھائیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مرکزی حکومت اس بات سے اتفاق رکھتی ہے کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی میں ہی جموں کشمیر کی بھلائی ہے۔ کچھ روز قبل کٹھوا ڈوڈا ادھمپور پارلیمانی حلقے کے رکن پارلیمنٹ اور ایم او ایس ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ضلع کٹھوا کے سب ڈویژن بنی کا دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی صرف نریندر مودی کر سکتے ہیں۔ بھارتی آئین کے دفعہ 2 کے مطابق صرف پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست کا حق دے سکتے ہیں۔ اس لیے جموں کشمیر جو اس وقت مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہے، اس کی ریاستی درجے کی بحالی کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہی حاصل ہے۔ گزشتہ کل اتوار کے روز جموں کشمیر کابینہ کے وزیر جاوید رانا نے دستخط مہم کا آغاز کیا، جس دستخط مہم کا اعلان جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یوم آزادی کے دن کیا تھا۔ اس دستخط مہم کا آغاز مینڈھر یعنی پنچ کے علاقے سے ہوا۔ اس دوران کابینہ وزیر جاوید رانا نے کہا کہ مرکزی حکومت ہمارے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی، پھر انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کیا جائے گا، اور اب مرکزی حکومت جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرنے میں تاخیر کر رہی ہے اور اس لیے ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے گزشتہ کل اتوار کے روز مینڈھر علاقے سے دستخط مہم کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ کہا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ تمام میرے جو تنظیم کے ساتھی ہیں، آج جو ہماری تنظیم میں بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو نئی شامل ہوئی ہیں، سب کو مبارک کروں گا، اور اس مینڈر جوڑو مہم میں آپ سب کا استقبال کروں گا، کیونکہ یہ جوڑو مہم جو ہے یہ ہم نے مینڈر سے شروع کی ہے آج، اور آج ہزاروں کی تعداد میں اس مہم میں ہمارے کچھ نئے ساتھی بھی جو نیشنل کانفرنس میں پچھلے الیکشن میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج وہ شامل ہوئے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے، ایک اچھا شگون ہے، اور میں نے اپنے تنظیم کے ساتھیوں کو یہی کہا تھا پہلے بھی کہ مینڈر جوڑو مہم، مینڈر جوڑو یاترا، مینڈر جوڑو مہم کا کنسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ مینڈر کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے، خطہ پیر پنجال کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سلامتی اور مضبوطی کے لیے
जम्मू कश्मीर रियासत की रिस्टोरेशन के लिए जो आपने ये मेंढर जोड़ो मुहिम शुरू की है, ये कामयाब तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप मेंढर के तमाम लोगों को इस मुहिम में शामिल न करें।